بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے جنت اور جہنم کے حالات بتائے گئے، یعنی جہنم میں کس طرح جہنم والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور جنت میں رہنے والے لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ سہولیات جو ہے فراہم کی گئی ہیں۔ اس خواب میں، اس حدیث میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب جو ہے وہ پڑھیں گے۔ 1386 صحیح بخاری۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف منہ کر کے فرماتے، تم میں سے کسی نے آج رات کو کوئی خواب دیکھا؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا، پھر جو کچھ اللہ چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ چنانچہ اسی طرح ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا مگر میں نے آج رات 2 آدمیوں کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین پر لے گئے۔ وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جو اس کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے دوسرے جبڑے پہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس عرصہ میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ایسے ہی کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بالکل چت لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے سرانے پر ایک پتھر لیے کھڑا ہے، وہ اس پر پتھر سے اس کا سر پھوڑ رہا ہے، جب پتھر مارتا ہے تو وہ لڑک کر دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اسے اٹھا لاتا ہے اور جب اسے اس لیٹے ہوئے شخص کے پاس لوٹ کر آتا ہے، اس وقت اس کا سر جڑ کر اچھی طرح ہو جاتا ہے، جیسے پہلے تھا اسی طرح ہو جاتا ہے، پھر اس سے دوبارہ مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے حضور۔ چنانچہ ہم ایک گڑھے کی طرف چلے جو تندور کی طرح تھا۔ استغفر اللہ۔ اس کا منہ تنگ اور پیدا چوڑا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی، اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ بھڑکتی تو برہنہ لوگ شعلوں کے ساتھ اچھل پڑتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، پھر جب آگ دھیمی ہو جاتی تو وہ دھڑم سے نیچے گر جاتے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ چنانچہ ہم چلے اور ایک خونی نہر پر پہنچے، اس میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے کنارے پر دوسرا آدمی جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر کے اندر والا آدمی جب باہر آنا چاہتا تو کنارے والا اس کے منہ پر اس زور سے پتھر مارتا کہ وہ پھر اپنی جگہ پر لوٹ جاتا، پھر ایسا ہی کرتا رہا۔ جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو دوسرا اس کو زور سے پتھر مارتا کہ اپنی جگہ پر لوٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چل دیے۔ چلتے چلتے ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑا سا درخت تھا، اس کے جڑ کے قریب ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اچانک میں دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک آدمی ہے جس کے سامنے آگ ہے، اور وہ اسے سلگا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے اور وہاں انہوں نے مجھے ایک ایسے مکان میں داخل کیا جس سے بہتر مکان میں نے نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ عورتیں اور کچھ بچے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے وہاں سے نکال لائے اور درخت پر چڑھایا۔ وہاں بھی ایک مکان تھا جس میں مجھے داخل کیا، یہ مکان پہلے سے بھی زیادہ عمدہ اور شاندار تھا۔ اس میں بھی کچھ بوڑھے اور کچھ جوان آدمی موجود تھے۔ تب میں نے ان دونوں سے کہا تم نے مجھے رات بھر پھرایا ہے، اب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا اچھا، وہ شخص جسے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام اطراف عالم میں پہنچ جاتی تھی، اس لیے قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔
اور وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا مگر وہ قرآن چھوڑ کر رات بھر سوتا رہتا اور دن میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا، روز قیامت تک اس کے سر پر یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جنہیں آپ نے گڑھے میں دیکھا وہ زانی ہیں، جسے آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے۔ وہ بوڑھا انسان جو درخت کے جڑ کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور چھوٹے بچے جو ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں کے وہ بچے تھے جو بلوغ سے پہلے مر گئے۔ اور جو آدمی آگ تیز کر رہا ہے وہ مالک جہنم کا دروغہ تھا، اور وہ پہلے مکان میں جس میں آپ تشریف لے گئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ دوسرا شہیدوں کے لیے ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اب آپ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھایا تو یکا یک دیکھتا ہوں تو میرے اوپر ابر کی طرح کوئی چیز ہے۔ انہوں نے بتایا یہ آپ کی اقامت گاہ ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے مکان میں جانے دو۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے، اگر آپ اسے پورا کر چکے ہوتے تو اپنی رہائش گاہ جا سکتے تھے۔ صحیح بخاری 1386۔ صحیح بخاری 1386۔ صحیح بخاری 1386 1386